بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج کی ویڈیو میں پیر سید حق خطیب اور دوسری طرف پیر سید اقرار الحسن المعروف جو ARY پر صحافی ہیں، اور یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے، بہت معروف شخصیت ہے۔ اگر پیر حق خطیب کی طرف دیکھیں تو وہ معروف شخصیت ہیں جن کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چاننے والے ہیں، جو ان پر من تن دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری طرف جو صحافی ہیں پیر سید اقرار الحسن، پیر کا لقب انہوں نے خود اپنے ساتھ لگایا ہے، سید اقرار الحسن شاہ صاحب، وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ معروف شخصیت ہے۔ دونوں کی کرامات بالکل ملتی جلتی ہیں، جن میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ایک طرف پیر سید حق خطیب جو ہیں وہ دکھاتے ہیں کس طرح آنکھوں سے زنجیر نکالی جاتی ہے، اسی طرح منہ سے کیلیں نکالی جاتی ہیں اور گولیاں نکالی جاتی ہیں۔ جو ان کا کچھ ہی دن پہلے ایک صحافی ہیں اویس ربانی صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک کیل بھی انسان اپنے اندر نہیں لے جا سکتا۔ آپ دکھائیں، اب اگر اللہ کے ولی ہیں تو یہ کیلیں یا وغیرہ منہ میں ڈال کر اسے نکال کر دکھائیں۔ تو بہرحال ان کی یہ بات جو تھی شاید یہ پیر سید اقرار الحسن شاہ صاحب کو ناگوار گزری اور انہوں نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو ایک کیل کی بات کر رہے تھے یہاں پر پیر سید اقرار الحسن نے تو درجنوں کیلیں نکلا دی اور گولیاں اور منہ سے یہ ساری چیزیں نکلوا رہے ہیں، اور جو وہ آنکھ سے زنجیر نکلواتے تھے تو یہاں پر پیر سید اقرار الحسن شاہ صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہ آنکھوں سے زنجیر بھی نکلوا رہے ہیں، اور ہرگز یہ نہیں کہتے کہ یہ کرامات ہیں۔ سید اقرار الحسن شاہ صاحب کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کرامات ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ایلیوشن ہے، میجک ہے، ٹرک ہے۔ اور دوسری طرف یہی کام جو ہے پیر سید حق خطیب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی کرامات ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ولی ہوں۔ تو اب میرے محترم سامعین، دیکھنے والوں، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق پہ کون ہے، کس کی بات میں صداقت ہے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم قطعاً کسی کی مذمت نہیں کرتے، لیکن آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنانا یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، اور نہ اس بات کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی انبیاء کی نسبت کئی حصے زیادہ معجزات ہیں۔ حضرت کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، حضرت کا درخت کو بلانا اور اس کا چل کے آ جانا، لیکن یہ تمام چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین دینے کے لیے کی ہیں، لوگوں کو اسلام پہ لانے کے لیے کیے، نہ کہ خود اپنی شہرت کرنے کے لیے، نہ خود کو بڑا بنانے کے لیے، اس لحاظ سے نہ۔ تو یہ معجزات اور کرامات جو ہوتی ہیں ان کا مقصد ہرگز اپنی شہرت کرنا نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں انہی چیزوں کو، تو یہ چیزیں آج ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جو غیر مسلم ہیں، جب یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے تو جاہل ہیں، یہ کام جو پیر صاحب کر رہے ہیں تو یہ ٹرک ہے، یہ ایلیوشن ہے، وہ ہم سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں اسلام کے نام پہ یہ سارے چیزیں اسلام کے لباس میں اڑا کے دے رہے ہیں، اور ہم انہیں اس پیکنگ کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں اور اندھا دھند ان پر اعتماد کیے جا رہے ہیں۔ اور جب یہی اقرار الحسن شاہ صاحب نے انہیں چیلنج دیا کہ میں آپ کے آستانے پر آ کر آپ کے سامنے یہ ساری کرامات کرتا ہوں، تو اگر آپ حق پر تھے تو کیوں نہیں قبول کیا ان کی باتوں کو؟ آپ ان کے سامنے آتے، ان کی ان ساری باتوں کو جھوٹا ثابت کرتے، بجائے آپ ان کے مقابل میں آتے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے۔ آپ نے ان پر درخواست دے دی، عدالت میں چلے گئے۔ تو یہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور یہ ایک شخصیت نہیں ہے، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے لبادے میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں
اور ان کے جذبات کے ساتھ، ان کی عقیدت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو خداوند کریم ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔